اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام قارئین خیر و عافیت سے ہوں گی۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے تجوید القرآن کے دروس چل رہے ہیں اور آج الحمدللہ خدا کی توفیق سے ہمارا 29واں درس ہے۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ پچھلی کلاس میں ہم نے صفت ازلاق کے بارے میں پڑھا تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کلاس کو دیکھا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر آپ میں سے ابھی تک کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا یا آپ اس کلاس میں نیو ہیں تو میری گزارش ہے کہ پہلے میرے چینل وارث قرآن کو سبسکرائب کریں، میری پچھلی ویڈیوز پہ آپ جائیے اور اس کلاس کو آپ اچھی طرح سے شروع سے آخر تک دیکھیں بھی، سمجھیں بھی اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ تمام مومنین و مومنات تجوید القرآن کے دروس سے مستفید ہو سکیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے درس کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صفت اسمات۔ صفت اسمات کے بارے میں آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ صفت اسمات کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے نوٹ کر لیں کہ یہ صفت اسمات ہے، یہ صفت ازلاق کی ضد ہے۔ جو پچھلی ہم لازمی صفات ہم جو پڑھ رہے تھے، لازمی صفات میں ہماری جو آخری صفت ہم نے پڑھی تھی صفت ازلاق، اس کی جو ضد ہے صفت اسماء۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے جانیں گے صفت اسمات کا لفظی اور لغوی اور اصطلاحی معنی جانیں گے۔ سب سے پہلے لفظی معنی جانتے ہیں کہ اس کا لفظی معنی کیا ہے۔ لفظی معنی صفت اسمات کا لفظی معنی ہے خاموش کرنا یا خاموش ہونا، ٹھیک ہے نا، خاموش کرنا یا خاموش ہونا۔ ٹھیک ہے، خاموش کرنا یا خاموش ہونا۔ اور اسی طرح سے جو ہے اس کا لغوی معنی جانیں گے کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے روکنا۔ اور اسی طرح سے جو ہے اس کا اصطلاحی معنی جانیں گے۔ اصطلاحی معنی اس کا اصطلاحی معنی جو ہے تجوید کے اندر اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حروف کا مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہونا، ٹھیک ہے، حروف کا مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہونا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا جو ہے اصطلاحی معنی ہے کہ حروف کا مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہونا، اسے ہم اسمات کہتے ہیں۔ تو کلیئر ہو گیا ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ یہ صفت اسمات کن حروف کے اندر پائی جاتی ہے۔ جن حروف کے اندر یہ صفت پائی جائے گی انہیں ہم حروف مصمتہ کہتے ہیں۔ اب ہم جانیں گے کہ یہ حروف مصمتہ کون کون سے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سمپلی آپ یاد رکھیے کہ ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے 23 ہے، ٹھیک ہے نا، 23 ان کی تعداد ہے، یعنی کہ 23 حروف ہیں جن کے اندر صفت اسمات پائی جاتی ہے۔ اب ان حروف کو ہم کیسے یاد کریں گے؟ یہ جو 23 حروف ہیں، 23 حروف ہیں، ان کو ہم کیسے یاد کریں؟ تو آسان طریقے سے اس طرح یاد کریں گے کہ اگر آپ نے پچھلی والی کلاس کو دیکھ لیا ہے کہ ہم نے صفت ازلاق کے بارے میں پڑھا تھا، اس کے اندر ہم نے 6 حروف پڑھے جن کو حروف مزلقہ کہتے ہیں، یعنی جن کا مجموعہ تھا فرا من لبن، ٹھیک ہے نا، ان کا کیا مجموعہ تھا؟ پچھلی جو ہم نے صفت پڑھی تھی اس کا مجموعہ تھا فرا من لبن،
یعنی کہ فا را میم نون لام اور با۔ اب یہ دیکھیں یہ جو پچھلی صفت ازلاق ہم نے پڑھی ہے اس کا مجموعہ کیا تھا؟ فرا من لبن فا را میم نون لام با۔ ان 6 حروف کے علاوہ یہ جو 6 حروف میں نے آپ کو ابھی لکھ کے بتائے ہیں، ان 6 حروف کو چھوڑ کر حروف تعجیب میں جو ہیں یہ 6 حروف نکال دیجئے، مائنس کر دیجئے۔ ان 6 حروف کے علاوہ جتنے بھی حروف تعجیب کے باقی حروف بچ جاتے ہیں ان کے اندر صفت اسمات پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو ہم کیا کہیں گے؟ حروف مصمتہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ حروف کون کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ الف، وہ 23 حروف، ٹھیک ہے نا، حروف مصمتہ، حروف مصمتہ کتنے ہیں؟ 23 ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کون کون سے ہیں ان کو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں۔ الف، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، زا، سین اور شین، صاد، زاد، طا، ظا، عین، غائن، قاف، کاف اور واو ہے، ہا ہے، حمزہ ہے اور یا، ٹھیک ہے۔ یہ 23 حروف ہیں حروف مصمتہ، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مصمتہ، یعنی یہ 23 حروف ہیں جن کے اندر صفت اسمات پائی جاتی ہے۔ اب ان حروف کو کیسے یاد کریں گے؟ یہ جو 23 حروف ہیں ان کو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آسان طریقہ ان کا کیا ہے۔ ان کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ جو فرا من لبن کے یہ جو حروف ہیں فا را میم نون لام اور با، ان کو نکال دیں، ان حروف کو نکال دیں تو باقی سارے جو ہے 23 حروف جو ہے حروف مصمتہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر اس صفت اسمات پائی جاتی ہے۔ اب ہم ان کی ادائیگی کی بات کرتے ہیں، تو ادائیگی ان کی کیسی ہوتی ہے؟ ادائیگی کی طرف چلتے ہیں۔ ادائیگی، یہ حروف مصمتہ اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ یہ یعنی یہ حروف مصمتہ جو ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے مخرج سے کیا کرتے ہیں؟ مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی ادائیگی آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ حروف جو ہے اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہونا، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیے کہ یہ جو 23 حروف ہیں، یہ جو 23 حروف میں نے بتائے ہیں، یہ پھسل کر ادا نہیں ہوتے، یعنی تیزی سے ادا نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر جماؤ ہے، ان کے اندر مضبوطی ہے۔ تو کلیئر ہو گیا۔ ایک اور بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ جو صفت اسمات ہے اس کو آپ نے الگ سے ان حروف کے اوپر اپلائی نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ جو صفت ہے خود بخود ان کے اندر آ جائے گی، کیونکہ جب بھی آپ جو ہے
یہ ان 23 حروف کو پڑھتے ہیں، جب بھی آپ ان کو مخرج کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو یہ صفت خود ان کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ صفت بھی آپ نے الگ سے اپلائی نہیں کرنا، یہ چیز بھی آپ نے یہاں پر ایکسٹرا نوٹ کر لیں کہ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ان حروف کی مشق پہلے کر لیتے ہیں. مشق کی طرف چلتے ہیں. مشق سب سے پہلے ہم جو ہے حرف تا کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. حرف تا کو لے لیتے ہیں. تا جو ہے حروف مصمتہ میں سے ہے، تو جب بھی ہم دیکھو تا کو پڑھتے ہیں نا تو اس حرف کے اندر مضبوطی ہے، جماؤ ہے. جیسے تا زبر تا، تا زبر تا. آپ خود محسوس کریں، ہماری زبان اوپر لگ رہی ہے، یعنی ثنایا علیہ کی جڑوں سے لگ رہی ہے، تو یہاں پر ایک جماؤ پیدا ہو رہا ہے. تا یہ پھسلتا نہیں ہے، اگر یہ پھسلنے لگ جائے تو بنے گا تھا. تو دیکھیں اس کو پھسلانا نہیں ہے، بلکہ اس کو جماؤ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہے. اس کو ہم صفت اسمات کہتے ہیں. تا. اب اسی طرح سے آگے اس کی کیا مثال ہے؟ تینی. زیتون. اب دیکھیں اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تا والتینی والزیتون. والتینی والزیتون. اس کو ہم جماؤ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد اگلا حرف دیکھ لیں، حرف سا. ٹھیک ہے، حرف سا بھی جو ہے حروف مصمتہ میں سے ہے. سا کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو پڑھتے ہیں سا. اب آپ کو لگ رہا ہے یہاں پر آواز پھسل رہی ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں زبان کا سرا جو ہے، زبان کا جو سر ہے وہ ثنایا علیہ کے کناروں سے لگ رہا ہے، تب جا کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھسل رہا ہے. لیکن یہاں بھی جماؤ ہے، یہاں بھی مضبوطی ہے، تو یہ حرف ادا ہو رہا ہے. ساماراتن. ٹھیک ہے نا. سا ایسے ادا کرنا ہے. ساماراتن. اب دیکھیں راتن. تو اب اگلے حرف کی طرف آ جاتے ہیں، حرف جیم کی طرف. ٹھیک ہے نا. حرف جیم لے لیتے ہیں. حرف جیم. اب دیکھیں حرف جیم جو ہے اس کو کیسے ادا کریں گے؟ جیسے جیم زبر جا. اب دیکھیں اس کے اندر مضبوطی ہے. جا. اس کا کی مثال ہے جعل. اس کے اندر پھسلن نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر مضبوطی ہے، جماؤ ہے. اب اگلا حرف لے لیں ہا. اب دیکھیں ہا لے لیتے ہیں. ہا دیکھیں ہا مضبوطی کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ، یہ پھسلتا نہیں ہے کیونکہ حلق سے ادا ہو رہا ہے. ہا حلق سے ادا ہو رہا ہے. ہا. اب اگلا حرف لے لیتے ہیں اسی طرح سے خا. ٹھیک ہے نا. خا زبر خا. تو اس کے اندر بھی مضبوطی ہے، جماؤ ہے. یہ جو باقی 23 حروف ہیں، یہ جو باقی 23 حروف میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کو بھی آپ نے اسی طریقے سے ادا کرنا ہے. تو میں نے پہلے بھی جو ہے آپ سے کہا کہ یہ جو صفت ہے اس کو آپ نے الگ سے اپلائی نہیں کرنا، بلکہ جب بھی آپ ان حروف کو پڑھتے ہیں مخرج کے ساتھ، پراپر مخرج کے ساتھ ان کو پڑھیں گے نا، تو پھر خود ان کے اندر یہ صفت آ جائے گی. آپ نے الگ سے کوئی زحمت نہیں کرنی ہے، آپ ان کے اوپر اس کو اپلائی کریں. کلیئر ہو گیا؟ تو باقی حروف کو بھی آپ نے اسی طریقے سے ادا کرنا ہے. جب بھی قرآن کی آپ تلاوت کریں، ان حروف میں صفت اسمات کو لانا ہے تاکہ آپ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ درس جو ہے اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. اور اگر آپ کو اس کلاس سے ذرا سا بھی فائدہ ہوا ہے
تو اسے اپنے دینی بہن بھائیوں میں لازماً شیئر کیجیے گا۔ تو ملتی ہوں اگلی نیکسٹ ویڈیو تک نیکسٹ درس کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، خوش رہے، سلامت رہیں، امن رہے، حفاظت میں رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔